بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما یقول عند الخلاء۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن عبد العزيز بن صہیب قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث۔ تابعه ابن عرعر عن شعبہ وقال غندر عن شعبہ اذا اتى الخلاء، وقال موسى عن حماد اذا دخل، وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بتا رہے ہیں اور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آدمی بیت الخلاء میں داخل ہوگا تو کیسے داخل ہوگا اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں۔ آدمی جب بیت الخلاء میں داخل ہوگا تو کیا کہے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پاخانہ میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھیں اور کیسے؟ اور یہاں پاخانہ سے مراد ہے پاخانہ گھر، وہ چاہے گھر ہو، چاہے میدان ہو، چاہے نشیبی جگہ ہو، وہاں پر آدمی جب جائے گا تو کب دعا پڑھے گا؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ دعا اس وقت پڑھیں گے جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کریں گے، داخل ہونے کا ارادہ کریں گے، یعنی جب دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد میں اب اندر داخل ہونا ہے تو باہر ہی دعا پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں پھر اندر جائیں گے۔ لیکن جب میدان میں ہوں گے تو کپڑا اٹھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں گے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استنجا کے مسائل یہاں کیوں لائے جبکہ بحث وضو کی چل رہی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے امام بخاری نے وضو کے فرائض، فضائل اور اسباغ وغیرہ کو بیان کیا۔ اب ان کو یہ بیان کرنا تھا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، لیکن ان کے نزدیک اس موضوع پر ان کی شرط کے مطابق حدیث نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ باب قائم کیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل اللہ کا ذکر مشروع ہے، جائز ہے، تو وضو کے شروع میں اللہ کا ذکر بدرجہ اولا مشروع ہوگا۔ پھر ضمناً آداب الخلاء کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد باب الوضوء مرتن مرہ قائم کر کے وضو کے مسائل کی طرف لوٹ آئے، اور یہ ترتیب بہت منطقی ہے اور بہت شاندار ہے۔ بھلے ہی جو لوگ اپنی زبان کو بنا لگام لگائے بے مناسب انداز میں تنقید کرتے رہتے ہیں تو ان کی کوئی گرفت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امام بخاری کی کتاب میں کوئی ترتیب اور تنظیم ہے ہی نہیں، بس انہوں نے حدیثوں کو اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ الخبث یہ بضم الباء اور الخبث یا سکون الباء الخبث دونوں پڑھا جاتا ہے۔ یہ خبیث کی جمع ہے، خبیث کی جمع خبث یا خبث، اس کا معنی ہے شیطان، اور خبائث یا خبیثہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے شیطان، عورت۔ اور اس کے بعد میں پھر اگلا باب ہے ہمارا باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا۔ یہ جو ہماری حدیث ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے، میں نے آپ کے لیے پانی رکھ دیا، جب آپ فارغ ہوئے تو باہر آئے، باہر دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے،
آپ کو بتایا گیا. اصل میں اس میں تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پانی کس نے رکھا ہے، تو حضرت میمونہ نے بتایا تھا کیونکہ انہی کے گھر میں تھے کہ عبداللہ نے رکھا ہے. تب آپ نے یہ دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو ان کو دین میں فقہ دینا اور دین میں سمجھ دینا. الخلاء، خالی جگہ، ہر اس جگہ کو مجازاً خلا کہتے ہیں جو قضائے حاجت کے لیے بنائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت میمونہ نے بتایا تھا کہ پانی عبداللہ نے رکھا تھا. جہاں تک فقہیات و فوائد کا تعلق ہے تو احسان اور نیکی کا بدلہ دعا کے ذریعہ بھی دیا جا سکتا ہے. آدمی نے کوئی احسان کیا ہے، آدمی نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ چکانا چاہیے، اور اسے جزاک اللہ کہنے سے بھی یہ کسی حد تک ادا ہو جائے گا. وضو کے لیے پانی رکھنا دینی مزاج کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے رسول اکرم نے دین میں سمجھ کی دعا دی. انہوں نے پانی رکھا تھا، بڑی سمجھداری سے رکھا تھا، تو یہ سوچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین میں سمجھ اور فقہ کی دعا دی. آپ کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ، رئیس المفسرین اور ترجمان القرآن کا لقب حاصل ہوا. رئیس حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم، مفسرین کا سردار اور قرآن کا ترجمان، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا شرف ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان سے دینی خدمت لی جا سکتی ہے. مدارس کے بچوں سے خدمت نہیں لینا چاہیے تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو اور ان سے کپڑے وغیرہ بھی نہ دھلوائیں. فی نفسی ہی یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو آزاد رکھا جائے. معلمین اپنے حساب سے اپنا سارا کام کریں اور طلبہ اپنے حساب سے پڑھیں اور ترقی کریں. مستقبل کے لیے بچوں کی ذکاوت و ذہانت پر نظر رکھنا ضروری ہے. بچہ کس قدر ذہین ہے، کیسے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کا آئی کیو کتنا ہے، تاکہ اسی کے مطابق ان کی تعلیم اور تربیت کا نظم کریں اور انہیں تیار کریں. لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه. تو پاخانہ کرتے وقت یا پیشاب کے وقت کعبہ کا استقبال نہ کیا جائے. ہاں، آدمی بنے ہوئے گھر میں، بنے ہوئے کمرے میں قضائے حاجت کر سکتا ہے. نحوی سے یہ بتانا مقصود ہے یا کوئی بھی آڑ ہو، پیڑ کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے، دیوار کے پیچھے یا کہیں پر بھی آڑ ہو، تو آڑ کے پیچھے اگر کعبہ کا استقبال ہوتا ہے یا استدبار ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت کے لیے آئے تو وہ قبلہ کا استقبال نہ کرے اور نہ قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کرے، بلکہ وہ مشرق یا مغرب کی طرف اپنا چہرہ کرے. دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہوں گے وہ کعبہ کا احترام کریں گے، لازمی طور پر کعبہ کا احترام کریں گے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور قضائے حاجت کے لیے اور قضائے حاجت کے وقت نہ تو اس کی طرف چہرہ کریں گے اور نہ ہی پیٹھ. یہ ہمارے دل میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور کعبہ کی محبت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم جہاں بھی رہیں گے اس کا احترام کریں گے، اس کی طرف ہم فیضا میں اور کھلی جگہوں پر نہ تو اس کی طرف منہ کر کے پاخانہ پیشاب کریں گے اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کریں گے.
حدیث میں مغرب اور مشرق کی طرف چہرہ یا پیٹھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ اتر یا دکھن ہے، لیکن ہندوستان والوں کا قبلہ پچھم ہے، اس لیے یہاں کے لوگ قضائے حاجت کے وقت اپنا منہ یا پیٹھ اتر یا دکھن کریں گے تاکہ قبلہ کا استقبال یا استدبار نہ ہو۔ استقبال کا مطلب ہے کعبہ کی طرف منہ کرنا، استدبار کا مطلب ہے کعبہ کی طرف پیٹھ کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیشاب اور پاخانہ کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آڑ ہو جیسے عمارت، دیوار کی آڑ، چٹان، گڑھا وغیرہ تو قبلہ رخ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پیشاب اور پاخانہ کی حالت میں استقبال اور استدبار قبلہ کے بارے میں علماء کے مذاہب، یہ ایک عنوان ہے چھوٹا سا، اور اس میں 4 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ استقبال قبلہ صحرا میں ناجائز اور بنیان میں جائز ہے، یعنی کھلی جگہوں میں تو جائز نہیں ہے لیکن بند جگہوں میں جائز ہے۔ یہ مذہب ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، عبداللہ بن عباس کا، عبداللہ بن عمر، شعبی اسحاق بن راہوے کا، اور امام احمد بن حنبل کی 2 روایتوں میں سے ایک روایت یہی ہے۔ اسی قول کو حافظ ابن حجر نے عدل الاقوال کہا ہے، یعنی جتنے اقوال آئے ہیں، یہاں پر 4 اقوال میں نے نقل کیے ہیں، ان میں سب سے زیادہ معتدل ہے اور سب سے زیادہ ٹھیک اور بیچ بیچ کا ہے۔ امام بخاری کا رجحان بھی اسی کی طرف ہے۔ اس میں جو دوسری اور تیسری چوتھی رائے ہے کہ صحرا اور بنیان دونوں جگہ ناجائز، صحرا اور بنیان ہر جگہ جائز، اور چوتھا قول ہے استقبال کہیں نہیں جائز ہے لیکن استدبار دونوں جگہ جائز ہے۔ اس کی تفصیل تحفۃ العوضی میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ تو کل ملا کر کے اس میں جو امام بخاری کا کہنا ہے کہ استقبال قبلہ صحرا میں جائز نہیں ہے، اور بنیان میں، گھر میں، یا کہ ایسی جگہ جہاں آدمی چھپ جائے اوڑ کے پیچھے، تو یہ درست ہے اور یہ جائز ہے، اور یہی قول راجح ہے۔ بابو من تبرس علی لبینتین، کچی اینٹ پر بیٹھ کر کے قضائے حاجت کرنا اور پاخانہ یا پیشاب کرنا۔ یہ روایت عبداللہ بن عمر سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تو اپنی ضرورت کے لیے بیٹھے تو قبلہ کا استقبال نہ کرو اور نہ بیت المقدس کا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اجی ایک دن تو ہم اپنے گھر کی چھت پر گئے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کچی اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور وقالا، اور کہا شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں لفظی ترجمہ ہوگا جو سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں، یعنی سمجھتے نہیں ہیں، سنت کے امور اور اس کے احکام سے واقف نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ قال مالک یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، یہاں لفظ آیا ہے الذین یصلون علی اوراقہم، جو سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں، معنی ہوا جو نماز پڑھتا ہے اور زمین میں چپٹا رہتا ہے، زمین سے اٹھتا نہیں ہے، سجدہ کرتا ہے اور وہ زمین میں چپکا ہوا ہے۔ علی ظہر بیت لنا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اپنے گھر کی چھت پر میں چڑھا۔ جس گھر کی چھت پر عبداللہ بن عمر چڑھے تھے وہ ان کی بہن کا تھا، ان کی بہن تھی حضرت حفصہ۔ عبداللہ بن عمر نے اپنی طرف اس لیے نسبت کی کہ ان کی وفات کے بعد اکیلے یہی وارث تھے
اور ان کو یہ گھر ملنے والا تھا۔ حضرت حفصہ کا رہائشی مکان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، ان کی وفات یعنی حضرت حفصہ کی وفات کے بعد عبداللہ کو ملا تھا۔ اب یہ نسبت مجازی ہے یا میقون کے اعتبار سے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہم ہی کو ملے گا۔ اپنی بہن کے سامان کو یا اس کے گھر کو آدمی بول بھی دیتا ہے یہ کھیت میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے۔ عبداللہ بن عمر جانتے نہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے کہ چھت پر گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی حالت میں کیوں دیکھا؟ تو اصل میں یہ جانتے نہیں تھے، لا علمی میں ادھر چلے گئے تھے۔ پہلی نظر میں جو کچھ دیکھا تھا اس کو بیان کیا ہے۔ ان کی نظر ایکسیڈنٹل تھی، ویسے ہی نظر پڑ گئی، انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں باتھ روم بنانا قضائے حاجت کے لیے اپنا یہیں جلدی سے فراغت حاصل کر لینا، یہ سب درست ہے اور یہ سب جائز ہے۔ باب خروج النساء الی البراز، خواتین کا قضائے حاجت کے لیے میدان جانا۔ یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں نکلتی تھیں اور مناسے جایا کرتی تھیں قضائے حاجت کے لیے۔ مناسے بقی کے علاقے میں کشادہ میدان تھا، بڑا میدان تھا۔ یہاں مناسے کی تفسیر یہاں کر دی گئی ہے، وہ ہوا سعید افیا، کشادہ میدان۔ عمر کہا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اپنی بیویوں کو پردہ کروائیے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں اترا تھا۔ ایک بار سودا بنت زما رات میں نکلی عشاء کے وقت، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ان کی جسمانی بناوٹ یہ تھی کہ لمبی تھیں، طویل تھیں، لمبی تھیں۔ عمر نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا، حالانکہ وہ بس صرف ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کو ٹوک دے، اور ٹوکنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ مان جائیں اور باہر نہ نکلیں۔ کہا سودا میں نے آپ کو پہچان لیا۔ ان کی حرص اور ان کی لالچ یہی تھی کہ آیت حجاب کے سلسلے میں کوئی آیت اترے، تب اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت اتاری۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلو، گھر سے نکلو اور میدان جاؤ۔ البراز، کشادہ میدان، البراز فعال کے وزن پر اس کا معنی ہے میدان، اور جب اسے کسرہ دیں گے بے کو، البراز، اس کا معنی ہوگا المبارزہ فی الحرب، لڑائی کرنا، مقابلہ آرائی کرنا جنگ میں۔ مناسے، یہ منسا کی جمع ہے، وہ مقامات جو مدینہ میں بقی کی جانب واقع تھے اور وہاں عورتیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ افیہ، کشادہ، افیہ، کشادہ اور کھلا میدان۔ فوائد و فقہیات میں چند باتیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا وحی کے کوئی شرعی حکم نہیں دیتے تھے۔ کیسے منمانی حکم دیں گے؟ جب وحی آئے گی تبھی آپ کوئی حکم دیں گے اور کسی چیز کا مکلف کریں گے۔ آدمی اپنی ماں کو نصیحت کر سکتا ہے۔ حضرت سودا عمر کے ماں کے درجے میں تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ سودا میں نے آپ کو پہچان لیا۔ تو موجودہ زمانے میں بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو نصیحت کر سکتے ہیں نماز کے سلسلے میں،
पर्दे के सिलसिले में, शराफत के सिलसिले में, अखलाक के सिलसिले में, मज़ारों पर जाने के सिलसिले में, अगर बच्चा उसका मुआहिद और तौहीद परस्त है तो हजरत उमर की मनक़बत और फजीलत इससे साबित होती है कि अल्लाह की उनकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी और पर्दा का हुक्म नाजिल किया। इसे मुआफ़क़ात उमर में शुमार किया जाता है। औरतें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए रात में घर से निकल सकती हैं और क़ज़ाए हाजत के लिए मुकर्ररा जगहों में जा सकती हैं और वहाँ जा कर के वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। अब इसके बाद में हमारा अगला बाब है बाबु तबर्रुज़ फ़िल बुयूत, घरों में बाथरूम बनाना और पाखाना घर बनाना। अन अब्दुल्लाह क़ाल इर्तक़ैतु फ़ौक़ ज़हर बैत हफ्सा लिबाद हाजती फ़रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु मुस्तदबिर अल-क़िबलती मुस्तक़बिल अश-शाम। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं एक दिन अपनी बाज़ ज़रूरतों से हफ्सा के घर की छत पर चढ़ा। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे थे। आपका चेहरा क़िबला की तरफ था, आपका चेहरा क़िबला की तरफ था, आपकी पीठ क़िबला की तरफ थी और आपका चेहरा शाम की तरफ था। यानी आपका चेहरा शाम की तरफ था और आपकी पुश्त काबा की तरफ थी, क़िबला की तरफ थी। और दूसरी रिवायत में भी यही बात है कि एक दिन हम अपने घर की छत पर चढ़े। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कच्ची ईंटों पर बैठे हुए देखा। आपका चेहरा बैतुल मक़दिस की तरफ था। इस बाब में इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरत पूरी करने के लिए मैदान में जाने की पहले इजाज़त थी, बाद में लोगों ने घरों में बैतुल खला बना लिया तो मैदान में जाना बंद हो गया, मौकूफ हो गया, पर इजाज़त बाकी है। पिछली रिवायत में यानी हदीस नंबर 148 जिसमें है यक़ज़ी हाजतहु मुस्तदबिर अल-क़िबलती मुस्तक़बिल अश-शाम, पिछली रिवायत में है कि आप शाम की तरफ मुंह किए हुए थे। और इस रिवायत में यानी हदीस नंबर 149 में कि बैतुल मक़दिस का तज़किरा है, तो इसमें तारुज़ नहीं है। इसमें है कि कायदन अला लबिनतैन मुस्तक़बिला बैतुल मक़दिस, वहाँ मुस्तक़बिल शाम है, यहाँ मुस्तक़बिला बैतुल मक़दिस है। दोनों में टकराव नहीं है, दोनों की जिहत एक है और बैतुल मक़दिस शाम ही में था। बाबुल इस्तिंजा बिल्मा, पानी से इस्तिंजा करना। यहाँ पर जो रिवायत आई है वो अनस बिन मालिक की है कि काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खरज लिहाजती, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़रूरत के लिए निकलते थे तो मैं और एक बच्चा हम लोग पानी का बर्तन लेकर के आते थे। उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इस्तिंजा करते थे। पानी से इस्तिंजा करने में कोई हरज नहीं। इस बाब को इसलिए लाया गया है ताकि उन लोगों की तरदीद की जाए जो पानी से इस्तिंजा को मना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी से इस्तिंजा नहीं किया है। बाज़ ये कहते हैं कि ये मतूमात में से है, इसलिए पानी से इस्तिंजा नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें काबिल कबूल नहीं हैं, ये सब मरदूद हैं। पेशाब और पाखाना धुलने में पानी से धुलने में कोई कबाहत नहीं, कोई हरज नहीं है। और गुलाम की जो उम्र होती है तो गुलाम इसकी उम्र कई तरह की बताई गई है। जो जवानी से करीब हो गया हो या जवानी से लग गया हो, या 7 साल के बच्चे को भी गुलाम कहा जाता है, या दाढ़ी निकलने तक की उम्र के बच्चे को गुलाम कहते हैं।
اگر داڑھی کے بعد غلام کہا جائے تو یہ مجازی معنی میں ہوگا۔ اداوا چمڑے کا چھوٹا برتن، اس طرح سے پانی کا استعمال نجاست کو صاف کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جو اگلا باب ہے وہ یہ ہے کہ باب من حمل معه الماء لطهوره، آدمی کی طہارت کے لیے پانی لے کر کے جانا اور وہاں پر بیٹھے رہنا یا کسی جگہ پر رکھ دینا۔ وقال ابو الدرداء نے کہا تھا کیا آپ لوگوں میں صاحب النالین والطہور والوساد نہیں ہیں، یعنی جو تکیہ لیے رہتے تھے، پانی لیے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے اٹھائے رہتے تھے، مراد ہے عبداللہ بن مسعود، کیا وہ یہاں نہیں ہیں؟ یہاں قال سمعت انسا یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجتی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے تو میں اور ایک اور بچہ عبداللہ بن مسعود یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہم برتن میں پانی لیے رہتے تھے۔ اس میں صاحب النالین وہی ہے کہ صاحب النالین عبداللہ بن مسعود ہیں، چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا، تکیہ اور وضو کا پانی لیے رہتے تھے، اس لیے ان کو حضرت ابو درداء نے صاحب النالین کہا، اور صاحب النالین والطہور والوساد، طہور یہاں پر کہیں گے، طہور نہیں کہیں گے، طہور سے مراد پانی ہے، وہ پانی لیے رہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آدمی جب استنجا کرے گا تو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوئے گا۔ یہاں پر روایت ہے کہ ابو قتادہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ پکڑے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے، اور پانی میں بھی سانس نہ لے، جب پانی پیے تو پانی میں سانس نہ لے۔ یہاں پر جو ایک لفظ آیا ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے لا يتمسح بیمینہ، لا يتمسح بیمینہ، وہ اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے، تو داہنے ہاتھ سے استنجا نہیں کریں گے الا یہ کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا بایاں ہاتھ کٹا ہی ہے، دائمی طور پر کٹا ہے، تو داہنے سے وہ ہمیشہ استنجا کرے گا، یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ یا بائیں ہاتھ میں کوئی دقت اور تکلیف ہے، وقتی طور پر اس پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، یا کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو دائنے ہاتھ سے وہ استنجا کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، اور جمہور علماء اس ممانعت کو تنزیہ پر محمول کرتے ہیں۔ تنزیہ کا لفظ بار بار آ رہا ہے، آدمی نہ کرے تو بہتر ہے، کر لیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ ظاہریہ تحریم کے قائل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حرام ہے، جمہور کی رائے درست ہے اور یہی راجح ہے۔ فلا یتنفس، حدیث میں 3 مقامات پر لا آیا ہے، اگر لا کو ناہیہ مانیں گے تو تینوں فعل مجزوم ہوگا، کیونکہ جب یہ نہیں آتی ہے اس پر لا داخل کرتے ہیں تو اس کا یہ عمل ہوتا ہے کہ اس کو مجزوم کر دیتا ہے، اور اگر لا نافیہ ہے تو تینوں فعل مرفوع ہوگا۔ لا يمسك ذکرہ بیمینہ اذا بال، تو یہ مسئلہ تو میں نے بیان ہی کر دیا، اور اس کے بعد میں یہاں ایک باب ہمارا چھوٹ گیا ہے، وہ باب یہ ہے کہ آدمی جب جائے گا تو اس کا اپنے ساتھ چھڑی لے کر جانا اور بھالا لے کر کے جانا، چھڑی لے کر کے اور بھالا لے کر کے جب وہ جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ وہ اس چھڑی کو استعمال کر سکتا ہے. انسا چھڑی کو کہتے ہیں. یہ چھڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لے کر جاتے تھے؟ اس کے کئی جوابات ہیں. جہاں سترا نہ ہو وہاں چھڑی کو سترا بنا سکتے ہیں. موذی جانوروں سے دفاع کا کام آئے گا کہ جیسے میدان میں گئے کوئی خطرناک جانور نکل آیا، سانپ نکل آیا، بچھو نکل آیا، تو ایسی صورت میں دفاع کر لیں گے اور اپنی جان بچا لیں گے. استنجا کے لیے ڈھیلا نہیں ہے تو کھود کر کے ڈھیلا نکال سکتے ہیں. زمین کھود کر کے گڑھا بنا سکتے ہیں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر کے اپنے اوپر نہ آئیں. قضائے حاجت کے لیے پردہ نہ ہو تو چھڑی گاڑ کر کے اس پر کپڑا لٹکا دیں گے اور آرام سے وہاں پر پردہ کر لیں گے. یا یہ کہ اس کو گاڑ دیں گے اور کپڑا لگا دیں گے. یہ سگنل اور علامت ہوگی کہ ادھر نہ آئیے، یہاں پر کوئی ہے. اور فقہیات میں یہ مسئلہ ہے کہ استنجا کے لیے پانی استعمال کر سکتے ہیں، آزاد لوگوں سے خدمت لے سکتے ہیں. متعلم کے لیے عالم کی خدمت کرنا باعث شرف ہے. اگلا باب ہے باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھر سے استنجا کرنا. عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ اپنی ضرورت کے لیے نکلے اور گئے. آپ کسی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے. میں آپ کے قریب ہوا. آپ نے کہا میرے لیے پتھر تلاش کر لاؤ، میں اس سے استنجا کروں گا. دیکھو، ہڈی نہ لانا اور لید نہ لے کر کے آنا. میں کپڑے کے کنارے لے کر رکھ کر کے اور لے کر کے آیا. میں نے آپ کے بغل میں رکھ دیا اور مڑ کر کے دوسری طرف چلا گیا، منہ پھیر لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ضرورت پوری کر لی تو آپ نے اس کو استعمال کیا. اتبعہ بہن، آپ نے ان کو استعمال کیا. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف پانی ہی سے استنجا کر سکتے ہیں، یعنی صرف پانی ہی کا استعمال کر سکتے ہیں، پتھر وغیرہ کا، مٹی وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. پانی بھی استعمال کر سکتے، پتھر استعمال کر سکتے، مٹی استعمال کر سکتے. موجودہ زمانے میں کمپنیوں نے کچھ یعنی جذاب قسم کی چیزیں بھی بنا دی ہیں، ان سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے. اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. اور ایک لفظ آیا ہے استنفذو، اس کے معنی استنجا ہی کے ہوتے ہیں. ہڈی اور گوبر سے استنجا نہیں کریں گے. اور اس کے بعد میں جو ہمارا اگلا باب آ رہا ہے وہ ہے لا یستنجا بروث، لید سے استنجا نہیں کریں گے. اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشیبی زمین میں آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے کر کے آؤں. مجھے 2 پتھر ملے، تیسرے کو تلاشا پر نہیں پایا. میں آپ کے لیے لید لیا اور ان پتھروں کو لیا اور لے کر کے آیا. آپ نے دونوں پتھر لے لیا اور لید کو پھینک دیا اور کہا ہذا رجسن، ہذا رجسن، یہ ناپاک ہے، یہ پاک نہیں ہے، یہ ناپاک ہے. دیکھیں اس میں ایک لفظ آیا ہے الغائط. الغائط، الغوط، گہری زمین. قضائے حاجت کی جگہ کو غائط کہتے ہیں، جہاں آدمی بیٹھ کر کے پیشاب کرتا، عام طور سے جو پاخانہ کرتا ہے، تو ایسی جگہ تلاشتا ہے جہاں اطمینان سے 10-5 منٹ تک بیٹھ سکے. کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نشیبی زمین میں حاجت پوری کرتے ہیں.
کیونکہ یہاں پردہ زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے استعمال میں کشادگی ہوئی. یہ جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں یہ النہایہ کی ہے، غریب الحدیث کی، کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گہری زمین میں ضرورت پوری کرتے ہیں، یہاں پردہ زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے استعمال میں کشادگی ہوئی اور وسعت ہوئی، اور پاخانہ کو بھی غائط کہا جانے لگا، یعنی اس جگہ پر جو کام کیا جاتا تھا وہی جگہ کا نام اسی عمل اور فعل پر دے دیا گیا اور کہا جانے لگا غائط، پاخانے کو. النہایہ فی غریب الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395. رکس کے معنی ہوتے ہیں گندگی، پلیدی. رکسا یرکسو الٹا دینا، ارکسا اوندا کرنا. اور یہاں رکس نجس کے معنی میں جہاں تک فقہیات اور مسائل ہیں تو ہڈی اور گوبر سے خصوصیت کے ساتھ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ جس چیز سے انقاء یعنی صفائی ہو جائے اس سے استنجا کر سکتے ہیں. استنجا کے لیے پتھر ہی خاص نہیں ہے، اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا حصول آسان تھا اور وہاں کثرت سے پایا جاتا تھا. ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت کی علت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جناتوں کا کھانا ہے. اس پر قیاس کر کے کہا جائے گا کہ جو چیز انسان کی غذا اور خوراک ہوگی وہ بدرجہ اولا منع ہوگی. ہر قابل احترام چیز سے استنجا کرنا منع ہے، جیسے دینی کتابوں کے اوراق وغیرہ. اگر گوبر کی نجاست کی علت ناپاکی اور ہڈی کی چکناہٹ مانے، یعنی یہ مانے کہ گوبر کی یعنی ناپاکی یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نجس ہے اور ہڈی چکنی ہے، تو کہتے ہیں ہر چکنی چیز سے استنجا کرنا منع ہوگا، جیسے شیشہ وغیرہ اور دوسری بہت ساری چیزیں چکنی تیار کی گئی ہیں جن کے اندر یعنی انجذاب کی صلاحیت نہیں ہے، یا کہ وہ جذب نہیں کر سکتی ہیں. شیشہ منظف نہیں ہے، صاف نہیں کرتا ہے، اس سے صفائی نہیں ہوگی. دارقطنی کی ایک روایت میں ہے نہا ان یستنجا بروث او عظم وقال انہما لا یطہران. لید اور گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ صاف نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد میں پھر ہمارا جو 22 نمبر باب ہے اس میں ہے، اب پھر پلٹتے ہیں امام بخاری وضو کی طرف. یہاں تک کہ یہ مسائل آ گئے نجاست کے اور وہ مسائل جن کا تعلق استنجا سے ہے، پاخانہ سے ہے، پیشاب سے ہے. اور اس کے بعد میں پھر امام بخاری پلٹتے ہیں وضو کی طرف کہ وضو ایک ایک بار کرنا یہ ضروری ہے اور یہ رکن ہے، یہ فرض ہے. توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ مرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا، سارے اعضاء کو ایک بار دھولا. دوسرا باب ہے باب الوضوء مرتین برتین، اعضاء وضو کو 2 بار دھلنا. یہ بھی انہی کی، یہ عبداللہ بن زید کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اعضاء کو دھولا. اور باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، اعضاء وضو کو 3 بار دھلنا. عطا بن یزید کہتے ہیں کہ حمران جو حضرت عثمان کے غلام تھے، حمران نے بتایا کہ انہوں نے عثمان بن عفان کو دیکھا، انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پر 3 بار گرایا اور اس سے دونوں ہاتھوں کو دھولا. پھر اس کے بعد میں اپنے ثم ادخل یمینہ فی الماء، اپنے داہنے ہاتھ کو پانی میں ڈالا، اس سے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا. تو اب یہاں شروع میں
پانی گرایا اور ہاتھ کو الگ سے دھلا. اب اس کے بعد میں پھر انہوں نے وضو کا عمل شروع کیا. ناک منہ کلی کیا, ناک میں پانی ڈالا, اور اس کے بعد چہرہ 3 بار دھلا, دونوں ہاتھوں کو کوہنی تک دھلا 3 بار, پھر اپنے سر کا مسح کیا اور ٹخنوں تک پیر کو 3 بار دھلا. پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وضو کیا ہے. ثم صلی رکعتین, پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی, یعنی ایسے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور دل میں کسی طرح کا خیال نہیں آیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھلنا. اور اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ 3 بار دھلنا یہ مستحب ہے, اسباغ مستحب ہے یہ. پھر اگلی روایت میں بھی وہی بات آئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا لا احدثکم حدیثا, کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ بتا دوں کہ اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو ہم آپ کو نہ بتاتے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے, اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے. الا غفر له وما بینه وبین الصلاۃ حتی یصلیھا, ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ گناہ جو ہیں یہ گناہ صغیرہ ہیں, گناہ کبیرہ نہیں معاف ہوں گے. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے. اور اس کے بعد میں ہے کہ باب الاستنثار فی الوضو, وضو میں ناک جھاڑنا. استنشاق یہ استنثار کو لازم ہے. جب ناک میں پانی ڈالیں گے تو لازمی طور پر ناک جھاڑیں گے. من توضأ فلیستنثر, جو آدمی وضو کرے وہ ناک جھاڑے, اور جو آدمی استنجا کرے وہ وطر استنجا کرے. یہ استحبابی حکم ہے. وطر اور استجمار چھوٹے چھوٹے پتھروں کو کہا جاتا ہے, چھوٹے پتھروں کو کہا جاتا ہے. تو اب کم از کم وہ 3 بار کرے گا. 3 بار استنجا کے لیے اپنی شرمگاہ پہ اسے لگائے گا تاکہ جو پیشاب کے قطرے ہیں پوری طرح سے جذب ہو جائیں اور پوری طرح سے ختم ہو جائیں. باب الاستجمار وطرن, تو یہاں پر بھی ہے کہ استجمار طاق کریں گے لیکن 3 فما فوق, 3 اور اس سے زیادہ. اذا توضأ احدکم, جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے, یہ استنشاق ہے, اور اس کے بعد میں اسے جھاڑے, یہ استنثار ہے. اور جو آدمی استنجا کرے تو وطر کرے, طاق کرے. اور جب تم میں سے کوئی سو کر کے بیدار ہو تو پانی میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے باہر ہی دھل لے, کیونکہ تم میں سے آدمی نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں تھا. سونے کے بعد جب آدمی اٹھے گا تو برتن سے باہر اپنا ہاتھ دھل لے گا. جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ دھونا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. لیکن اگر آدمی کو یقین ہے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو پھر اس کا دھونا واجب ہوگا. امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ رات میں سو کر اٹھے تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے, اس کے حق میں یہ واجب ہے. یعنی رات میں جب سو کے اٹھے گا تو ہاتھ نہ ڈالے پانی کے برتن میں, اور دن میں واجب نہیں ہے. بہرحال آدمی جب اٹھے تو ادب یہی ہے کہ وہ ہاتھ نہ ڈالے اور دھل لے, پر اگر ڈال دیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اس کے فعل کو حرام نہیں کہا جائے گا. لیکن ادب جیسے شریعت نے سکھلایا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. فی وضوئہ, تو یہاں وہ برتن مراد ہے جس میں وضو کا پانی رکھا ہو. وضو کے ساتھ غسل کا برتن شامل کر دیا جائے گا.
बल्कि क़ियासन तमाम बर्तन लाहिक कर दिए जाएंगे। जैसे वुजू का बर्तन है उसमें हाथ न डाले, नहाने के लिए पानी रखा गया है उसमें हाथ न डाले, दूसरे काम के लिए पानी रखे हुए हैं तो उनमें भी हाथ न डाले। कहते हैं कि क़ियास किया जाएगा और हाथ पहले बाहर धुल ले उसके बाद में उसमें डाले। ये हुक्म इस्तेहबाबी ही है। यहाँ पर भी वही बात कहेंगे, हाथ में अगर गंदगी है तो बाहर धुल ले, ये वाजिब है। फवायद और फिqहियात में ये चंद बातें हैं कि अगर आदमी के हाथ में नजासत लगी है और वो हौज या तालाब पर है तो उसमें हाथ डाल सकता है। हाउस पर है, तालाब पर है, नदी पर है तो वहां हाथ डाल करके हाथ धुल ले उसमें, क्योंकि वो माए कसीर है, वो बहुत ज्यादा पानी है और माए कसीर में नजासत डालने से वो मुतासिर नहीं होगा। अगर पानी थोड़ा है जिसे माए कलील कहा जाता है और उसमें नजासत गिरी तो ये नापाक हो जाएगा। इसको लेकर के भी बास लोग, हमारे भाई लोग तंज कसते हैं और कहते हैं कि भाई आप लोगों का क्या है, आप पानी तो नजिस होता ही नहीं है, एक लोटा पानी ले लो, पेशाब के कतरे डाल दो और उसके बाद में उसे पी लो। बहरहाल हम ऐसा नहीं कहते हैं। पानी अगर 2 कुल्ला से कम है तो हर हाल में वो नापाक हो जाएगा। तीनों औसाफ में से सब या कुछ बदले या ना बदले, हमारे उलमा अगर बास उनमें से कुछ ये कहते हैं कि नापाक नहीं होगा तो हम उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि आंख बंद करके हम उनकी तकलीद नहीं करते। हदीसुल कुल्लतैन इसमें ये बात कही गई है और कुल्लतैन के बारे में अभी हम बताएंगे कि कुल्ला कितना होता है। लेकिन अगर पानी 2 कुल्ला है, पानी अगर 2 कुल्ला है तो नजासत गिरने से उसका पानी नापाक नहीं होगा, यहां तक कि तीनों औसाफ में से कोई वस्फ इस नजासत की वजह से बदल जाए, रंग बदल जाए या बू बदल जाए या एक लज्जत बदल जाए, तो ऐसी सूरत में वो नापाक होगा, वरना नापाक नहीं होगा। इसका खुलासा ये हुआ कि अगर पानी 2 कुल्ला नहीं है और कुल्ला ये 227 किलोग्राम होता है, 2 कुल्ला 227 किलोग्राम होता है और लीटर में ये 250 लीटर के आसपास होता है। ये मालूमात मैंने डॉक्टर इकबाल अहमद बिस्कोरी से ली थी और मैंने अपनी फतहुल बारी में इसको लिख के रखा है। तो अब अगर ये 2 कुल्ला से ज्यादा पानी है तो ये माए कसीर हो गया। इसलिए है वो कि इज़ा कान अल-माउ कुल्लतैन लम यहमिल खबस, अगर पानी 2 कुल्ला है तो ये नापाक नहीं होगा, 2 कुल्ला या इससे ज्यादा नापाक नहीं होगा। नापाक कब होगा? जब बहुत ज्यादा गंदगी गिरे और तीनों औसाफ में से कोई वस्फ बदल जाए। इबादत में एहतियात से काम लिया जाएगा। हाथ धोने का हुक्म एहतियात के कबील से है। जब कोई बात हया और शर्म की हो तो सराहत की बजाय किनाया से काम लेंगे, इशारा से काम लेंगे। नजासत को इतनी बार धुलेंगे जितने में गंदगी खत्म हो जाए। अगर एक बार में खत्म हो गई ठीक है, 2 बार में खत्म हो गई तो ठीक है, नहीं तो 3 बार भी उसको धुलेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।